ہمارے زیر سایہ ہمارے ملک میں ہماری دھرتی پہ اگر کوئی آ کر یہاں پر رہتا ہے تو اس کی جو حفاظت ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم کیا ایک امپریشن لوگوں کو دیتے ہیں کہ چڑھائی کر دو. پوری دنیا میں سفارت خانوں کا احترام کیا جاتا ہے, سفارت خانوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ حکومت اس میں کہاں غلط ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. 2.25 سال ہو گئے, ہر دفعہ کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے میں بہت تحمل کا مظاہرہ کرتی ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ صرف ایک شر پسند جماعت نہیں ہے. اس نے لوگوں کے ذہنوں میں کو زہر آلود کیا ہے. اس نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ مذہب کی بات ہے, حالانکہ وہ مذہب کی بات نہیں ہے. میں خود جانتی ہوں کہ ایک ریڑھی والا جو فروٹ بیچتا تھا, اس کو صرف اس لیے اٹھا کے مارا گیا کہ اس نے اس جماعت کے کسی رکن کو اس نے جھک کے سلام نہیں کیا. یہ میرے پاس آیا ہے کیس, مجھے بہت تکلیف ہوئی اس بات کی. تو آپ جیسے کہ آپ پہ فرض ہے, آپ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, دین کی نالج رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو مقدس گھر ہے جس کو ہم مسجد کہتے ہیں, یا مدرسہ جس کے اندر اسلام کی تعلیمات دی جاتی ہیں, قرآن پاک کو پڑھایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, احادیث کے بارے میں لوگوں کو آپ انلائٹن کرتے ہیں, اس کا ممبر آپ کے پاس ہے, وہ لاؤڈ سپیکر آپ کے پاس ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں میں تو بطور مسلمان میں ایک مذہبی گھر سے تعلق رکھتی ہوں, اور میں اس ماحول میں بڑی ہوئی ہوں کہ میرے دادا, میرے والد, میرے تمام گھر والے, ہم عید میلاد النبی کو ایک عید کے طور پہ مناتے ہیں. ہمارا آج بھی گھر جو ہے اس کو اس طرح سجایا جاتا ہے جیسے واقعی کوئی شادی ہے, کوئی عید ہے. تو جب میں چھوٹی تھی تو ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے, تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس ہمارے گھر کے آگے سے گزرتے تھے. میرے دادا نے ہمارے ہاتھوں میں, ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے, پھولوں کی گلاب کی پتیاں دی ہوتی تھی, اور مٹھائی کے جو پیکٹس ہیں وہ دیتے, وہ ہم جلوس کے اوپر وہ پتیاں پھینکا کرتے تھے, اور وہ جو مٹھائی ہے وہ جلوس میں تقسیم کیا کرتے تھے. تو میری تو اس قسم کی ماحول میں میری پرورش ہوئی ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ کوئی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوے دار جو ہے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ دوسرے شہروں سے تشریف لائے. کراچی سے مفتی اعظم صاحب تشریف لائے, آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا. میں آپ سب کی انتہائی شکر گزار ہوں, دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں, اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے بھائیوں اور بزرگوں, بہت جید علماء یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, اور بہت بڑے بڑے نام یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, اور بہت چمکتے دمکتے چہرے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے والے, چلنے کی کوشش کرنے والے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. اور آج ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو ہم ایک یونٹ بن کے بیٹھے. یہ اس سائٹ پہ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں, آپ کے وزراء موجود ہیں, اور اس سائٹ پہ ہمارے علماء کرام موجود ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی حکومت ورسز کوئی جو مذہبی جماعتیں ہیں, یہ وہ نہیں ہیں. مذہبی جماعتیں ہماری اپنی جماعتیں ہیں. جہاں پہ مذہب کا نام آ جاتا ہے وہاں پر ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ ہی کی ٹیم کا حصہ ہوں, آپ ہی کی خدمت کے لیے حاضر ہوں, اور میرے سر پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. لیکن میں آپ کو ایسے بھی دیکھتی ہوں میرے بزرگوں اور بھائیوں, میں آپ کو ایسے بھی دیکھتی ہوں کہ آپ حضرات جو ہیں وہ صرف ہمارے لیے ایک مشعل راہ نہیں ہیں, بلکہ آپ امت کا ضمیر ہیں. آپ ہمارے جو ہمارا ملک ہے,
ہماری سرزمین ہے، اس میں بسنے والے جو 25-26 کروڑ لوگ ہیں، عوام ہیں، آپ ان کا ضمیر ہیں. آپ ان کو اندھیروں میں جب ایک بے سکونی کی کیفیت ہوتی ہے، جب ایک لاقانونیت کی کیفیت ہوتی ہے، جب ایک بدامنی کی کیفیت ہوتی ہے، تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے، اور جو ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ رہنمائی فراہم کریں گے، وہ گائیڈنس فراہم کریں گے. اور اسی لیے میں نے آج آپ کو یہاں پر جو ہے وہ تکلیف دی، اور اسی لیے ہم آج یہاں پر مل کے بیٹھے ہیں. آپ صرف دین کا راستہ نہیں دکھا